بسم اللہ الرحمن الرحیم باب طرح الامام المسألة على اصحابه لیختبر ما عندهم دیکھیے یہ فرماتے ہیں کہ استاذ کو پڑھاتے وقت اپنے شاگردوں کی جانچ پڑتال بھی کرتے رہنا چاہیے، یعنی کبھی کبھی ان سے کچھ سوالات کر لینے چاہیے۔ وہ ان سوالات کا جواب دیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ان کو کتنا علم حاصل ہوا، کتنی استعداد ان کے اندر پیدا ہوئی، اور استاذ کے علوم کو کس حد تک انہوں نے اپنے اندر لے لیا۔ اس لیے کبھی کبھی سوالات کرتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ بس پڑھاتے رہو تقریر کرتے رہو۔ تو یہ تو وعظ کی مجلس ہوتی ہے، وعظ کی مجلس میں تو آدمی کو نصیحت کرنی ہے، لوگوں کو سننا ہے، جا کے لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ تو درس کی مجلس کو وعظ کی مجلس نہ بناؤ، بلکہ درس کی مجلس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے طلباء کو اور شاگردوں کو استاد جانچتا اور پرکھتا بھی رہے، کبھی کبھی ان سے کچھ سوالات کر لیا جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار صحابہ کرام تشریف فرما، وہاں جمار لایا گیا۔ دیکھو جمار کیا چیز ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کھجور کے درخت پر جو گوند لگتا ہے اس کو جمار کہتے ہیں، اور وہ بھی میٹھا اور ذائقے والا ہوتا ہے، اس لیے لوگ کھجور کی طرح اس کو بھی کھاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمار لایا گیا، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان اس کو تقسیم فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رعد کی ایک آیت پڑھی، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بتاؤ، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ پت جھڑ کے موسم میں بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام نے غور کرنا شروع کیا، وہ درخت، یہ درخت، فلاں درخت، سوچتے رہے۔ کوئی درخت ان کے ذہن میں ایسا نہیں آیا کہ جس میں پتجھڑ میں جس کے پتے نہ جھڑتے۔ صحابہ کرام کا ذہن کھجور کے درخت کی طرف اس لیے نہیں گیا کہ کھجور کے درخت پر پتے نہیں لگتے، ٹہنیاں ہوتی ہیں، اسی لیے عام درختوں کے پتوں کو عربی زبان کے اندر ورق کہتے ہیں، اور کھجور کے اوپر جو لگتی ہیں لمبی لمبی پتیاں اور ٹہنیاں ان کو سعفن کہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورق فرمایا، اور کھجور کے درخت پر جو پتے ٹہنیاں لگتی ہیں ان کو ورق نہیں کہتے، اس لیے عام صحابہ کرام کا ذہن اس طرف نہیں جا سکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن کھجور کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ یہاں دو چیزیں قرینہ تھیں، ایک تو جمار لایا گیا جو ابھی کھایا گیا اور وہ کھجور کے درخت کا گوشت تھا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کھجور کے درخت کی تشبیہ موجود ہے۔ ان دو قرینوں کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن منتقل ہو گیا اصل چیز کی طرف کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن عام صحابہ کرام کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب تو سمجھ میں آ گیا،
لیکن ادب کے پیش نظر آپ نے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ادب یہ ہے کہ بڑوں کی مجلس میں چھوٹوں کو لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے اس مجلس میں، حتیٰ کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں بزرگ بھی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے میں کہوں کہ میں جانتا ہوں، میں اپنے علم کا دعویٰ کروں، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ لہذا مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہے۔ صحابہ کرام کا ذہن جب منتقل نہیں ہوا تو حضرات صحابہ کرام نے کہا حدیث حضور آپ ہی بتلا دیجیے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نخلا، کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم سے یوں عرض کیا کہ ابا جان، میرے ذہن میں یہ جواب آ گیا تھا، لیکن بڑوں کی مجلس میں لب کشائی ادب کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے ادب کا تقاضا ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا، اگر تم اس مجلس میں جواب دے دیتے اور بتا دیتے کہ اس سے کھجور کا درخت مراد ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ ساری دنیا کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی میں اتنا خوش نہیں ہو سکتا جتنا خوش میں اس صورت کے اندر ہوتا جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس سوال کا جواب دے دو۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ مسائل حالات کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ عام طور پر ادب یہی ہے کہ بڑوں کی مجلس میں چھوٹوں کو لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہیں کہیں ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے تو اس وقت ادب کے تقاضے کو پیچھے کر کے اور چھوٹوں کو بھی بڑوں کی مجلس میں بول جانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں نوجوان تھے، لیکن حضرت عمر کی جو مجلس شورا منعقد ہوا کرتی تھی، مشورے کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام تو شریک ہوتے ہی تھے، خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کو یہ بات پسند نہیں کہ بڑوں کی مجلس میں بچوں کو کیوں بٹھایا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دبے لفظوں میں اس پر اعتراض بھی کیا اور یوں کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کے لڑکے ہمارے بھی ہیں، یعنی اگر اس کو لڑکا ہونے کے باوجود شریک مجلس کیا جاتا ہے تو ہمارے بھی لڑکے جوان ہیں، ان کو بھی کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، سکوت اختیار کروایا، اس لیے کہ ہر بات کا جواب فوراً دیا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض موقعوں پر جواب دینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا دوسرے موقع پر ہوتا ہے۔ چند دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تمام صحابہ موجود تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس آیت کے نزول کا کیا مقصد ہے؟ اکثر صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت اس میں خوشخبری سنائی گئی ہے، صحابہ کرام کو خوشخبری ہے کہ دیکھو تمہاری محنت، تمہاری جد و جہد اور تمہاری کوششوں کے ثمرات تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گئے ہیں، تم جو چاہتے تھے، جس کے لیے تم نے محنت کی ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، سب کچھ کیا ہے، اب وہ اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس اسلام کو قبول کر کے اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سے
کہ تم بھی یہی سمجھتے ہو یا تمہاری کچھ اور رائے ہے؟ فرمایا کہ حضرت میری یہ رائے نہیں. پھر کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں، اس صورت مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی. آپ کو متنبہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا میں جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا، کیا مقصد تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسلام کے غلبے اور بول بالے کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اور وہ ہو گیا. اور جب کوئی آدمی کسی جگہ جاتا ہے کسی مقصد کے لیے، تو مقصد پورے ہونے کے بعد اس کو وہاں سے لوٹنا ہوتا ہے. تو دنیا میں جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، لہذا اب آپ کو دنیا سے واپس آنا ہے. تو اس سورہ کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ اب آپ کی دنیاوی زندگی پوری ہو چکی ہے، اب آپ آخرت کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو اب دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، سارے صحابہ عمر کے اعتبار سے وہاں بڑے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں. اب یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ادب کے پہلو کو سامنے رکھتے، جبھی چونکہ بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہیں، ان کی رائے سے اختلاف کروں گا تو یہ سوء ادب ہے. ایسی صورت کے اندر تو حضرت عمر کا منشا تھا وہ پورا ہوتا نہیں ہوتا نا. اور دوسرا یہ نقصان ہوتا کہ ایک صحیح بات کے علم سے لوگ محروم رہ جاتے. تو اب تقاضا یہ ہے کہ ادب کے پہلو کو نظر انداز کرو اور یہاں پر بولو. ہماری بات. تو اگر کوئی خاص تقاضا اور مصلحت نہ ہو تو بڑوں کی مجلس میں چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے. لیکن کوئی مصلحت ہو، کوئی تقاضا ہو، کوئی خاص فائدہ ہو، تو پھر ادب کے پہلو کو نظر انداز کر کے پھر انسان کو چھوٹا ہونے کے باوجود بھی بڑوں کی مجلس میں صحیح بات کو پیش کر دینا چاہیے تاکہ وہ خاص مقصد پورا ہو سکے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال انداز سے کیا تھا، کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا. اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ مستنبط کیا کہ حضور سب کے معلم ہیں، تمام صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، تو آپ نے شاگردوں سے سوال کیا ان کے ذہن کو آزمانے کے لیے. تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ہر معلم کو اپنے طلباء کی تربیت کرتے رہنا چاہیے اور ان کے مبلغ علم کو جانچتے اور پرکھتے رہنا چاہیے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ طلباء ہوتے ہیں، وہ کامل نہیں ہوتے. اگر کامل ہو گئے ہوتے طالب علم بن کے کیوں بیٹھتے؟ لہٰذا ان سے جو سوال کیا جائے وہ اس انداز پر کیا جائے کہ سوال میں جواب کے کچھ اشارے اور قرائن ہونے چاہیے تاکہ طلباء آسانی کے ساتھ اپنا ذہن ادھر لے جا سکے. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو سوال سے پہلے دو قرینیں رکھ دی. ایک تو جمعات جو کھجور کے درخت کا گوٹ ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ آیت پڑھ دی جس میں کھجور کے درخت کی تشبیہ. آپ سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. چنانچہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے استاد گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت مولانا عبد الاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دیوبند کے بڑے اساتذہ کے بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کو بلند فرمائے. ہمارا جو سٹلے میں مدرسہ جو ہم نے پڑھا ہے بچپن میں، شہر جامع کا سے لے کے اکثر و بیشتر حضرت مولانا عبد الاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں امتحان لینے تشریف لاتے تھے. تو میرا سال دوم تھا، قافلے کی جماعت میں تھا. تو جب ہمارا امتحان لینے کے لیے حضرت بیٹھے تو حضرت کا عجیب انداز تھا امتحان لینے کا بھی. چارپائی پہ بیٹھ جاتے تھے
اور تکیے 2-3 ایسے لگے ہوئے تھے تو اس طرح کر کے بیٹھ جاتے تھے اور یہ آنکھ بند فرما لیا کرتے تھے اور پھر سوال فرماتے تھے. ایک جگہ جو عبارت پڑھی ہم نے اس کا ترجمہ کرنے میں ہم سارے لوگ اٹک رہے تھے، اس لیے کہ وہاں واو تھا اور وہاں بمانا ماں تھا اور ہم واو عاطفہ کے اعتبار سے اس کو سوچ رہے تھے تو اور ترجمہ کریں تو بات نہیں بن گئی. تو جب تھوڑا سا ہم جھجھ کے تمام ساتھی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مل جل کے بتا دو. آپ حضرت کا تکیہ کلام تھا، کچھ بھی بات کے آپ ایسا ہے تو فرمایا بھائی آنکھ پہ مل جل کے بتا دو. بس یہ لفظ مل جل کے جیسے حضرت نے فرمایا تو میرے ذہن میں فوراً آ گیا، ساتھ ترجمہ اس کا کر دیا. تو یہ ہے طریقہ کہ شاگردوں سے سوال کرو تو کوئی ایسا قرینہ وہاں چھوڑ دیا جائے جس سے شاگردوں کا ذہن آسانی کے ساتھ اس طرف منتقل ہو جائے. تو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا اور کچھ قرینے بھی رکھے تاکہ آسانی کے ساتھ صحابہ کا ذہن اس طرف منتقل ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ باب طرح امام المسألۃ علی اصحابہ، امام کو مسئلہ اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. لیختبر ما عنده من العلم، تاکہ آزما لے اور جانچ لے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے. پڑھیے روایت. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. شجرتن جو ہے نا یہ امنا کا اسم ہے اور امنا کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ منصوب ہے. ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. اس کو مثل اور مثل دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وَأَنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ وَأَنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ النَّخْلَ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ قَالَ هِيَ النَّخْلَ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے پتجھڑ کے موسم میں نہیں گرتے ہیں. وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اور وہ مسلمان کی مثال ہے. بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو لوگ سوچنے لگے جنگلوں کے درختوں کے بارے میں. عبداللہ کہتے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے شرم آئی. پھر لوگوں نے حضور سے کہا حضور آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ نخلا ہے، کھجور کا درخت ہے. دیکھو کھجور کے درخت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثل قرار دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کھجور کا درخت 12 ماسی درخت ہوتا ہے. اب تو تقریباً تمام ہی درختوں کے پھل 12 ماسی ہو گئے. جب موسم ہوتا ہے تو لوگ تازہ پھل کھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے مل میں اسٹور کر دیا جاتا ہے. کھاتے رہتے ہیں، 12 مہینے چلتا ہے. پہلے زمانے کے اندر جو ہے جو پھل موسمی ہوتے تھے، موسم آیا کھا لیے پی لیے، موسم گیا پھل ختم. لیکن کھجور 12 ماسی، کھجور کا پھل 12 مہینے لوگ استعمال کرتے تھے. تو 12 ماسی یعنی جس طریقے سے کھجور کا درخت 12 مہینے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایسے ہی مومن جو ہے یہ سراپا خیر ہے. اور مومن کی خیر کسی ایک وقت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ مومن بھی اپنے ایمان اور اپنے علم اور اپنے عمل سے ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. اس لیے کھجور کے درخت کی تشبیہ مومن کے ساتھ دی گئی ہے. باب القراءة والعرض على المحدث والعرض على المحدث.
ورأى الحسن. رک جائے. دیکھو پہلے میں نے یہ بات آپ کو بتا دی تھی، پھر دوبارہ ذہن نشین کریں. شروع زمانے میں ایک عرصے تک حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ استاد حدیث کی تلاوت کرتے اور پڑھتے تھے اور شاگرد اس کو سنتے تھے اور اپنی کاپیوں میں لکھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجمع کثیر ہونے لگا، بڑھتا گیا دائرہ، تو پھر ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا اور اس طریقے کو سب سے پہلے اختیار کیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب موطا پڑھاتے تھے تو ایک زمانے میں تو ان کا معمول یہ تھا کہ حضرت خود موطا کی تلاوت فرماتے تھے اور آپ کے شاگرد اس کو سن لیا کرتے تھے، اپنی کاپیوں میں نقل کر لیا کرتے تھے. لیکن پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے طرز بدلا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے شاگردوں میں سے کوئی ایسا شاگرد جس نے پہلے موطا حضرت سے پڑھ رکھی ہے تو وہ پڑھتا تھا موطا کو، حضرت سنتے رہتے تھے. کہیں تسبیح کی ضرورت پیش آتی تو تسبیح فرما دیتے اور تمام طلباء اور حاضرین مجلس اس کو سن لیا کرتے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ نیا طریقہ شروع کیا تو اختلاف ہو گیا. اور یہ ایک فطری بات ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی نیا طریقہ آتا ہے، نئی چیز آتی ہے تو سارے لوگ ایک دم اس کو تسلیم نہیں کرتے. کچھ تسلیم کرتے ہیں، کچھ تسلیم نہیں کرتے. آہستہ آہستہ جب اس چیز کی افادیت لوگوں کے سامنے آنے لگتی ہے تو اختلاف پاش پاش مزمحل ہو جاتا ہے اور وہ چیز رائج ہو جاتی ہے. تو اس میں اختلاف ہوا کہ یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے. کچھ دن تک یہ بحث چلی، اس کے بعد سب کا اتفاق ہو گیا کہ جائز ہے. اس کے بعد پھر نیا اختلاف شروع ہوا کہ یہ طریقہ افضل ہے یا وہ طریقہ افضل ہے. یعنی استاذ پڑھے اور شاگرد سنے، یہ طریقہ زیادہ افضل ہے جس کو تحدیث کہتے ہیں، یا استاذ سنے اور شاگرد پڑھے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. اس میں بھی اختلاف ہوا. بعض لوگ فرماتے تھے کہ تحدیث استاذ پڑھے اور شاگرد سنے یہ بات زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ شاگرد سے تو احتمال ہے غلطی کا، استاذ سے احتمال غلطی کا کم ہے. اور بعض لوگ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ استاذ بھی انسان ہے، شاگرد بھی انسان ہے. جیسے شاگرد سے غلطی ہو سکتی ہے، استاذ سے بھی ہو سکتی ہے. اب استاذ پڑھ رہا ہے اور اتفاقاً اس سے غلطی ہو گئی تو شاگرد تو شرما حضوری اور ڈر میں اصلاح کرے گا نہیں، تو غلطی ہی رہ جائے گی. اس کے برخلاف شاگرد پڑھ رہا ہے، کہیں غلطی ہوگی تو استاد فوراً ٹوک کی اصلاح کر دیں گے. بہرحال دونوں نقطۂ نظر تھے. بعض لوگوں کے نزدیک استاذ کا پڑھنا اور شاگرد کا سننا یہ افضل، اور بعض حضرات کے نزدیک شاگرد کا پڑھنا اور استاذ کا سننا یہ افضل. لیکن یہ اختلاف بھی ایک دور میں رہا، آگے چل کر بھی یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا. اب دونوں کا ایک ہی درجہ ہے، استاذ پڑھے شاگرد سنے، شاگرد پڑھے استاذ سنے. دونوں میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے، دونوں طریقے درست اور جائز ہیں. بات سمجھ آگے. استاذ کے سامنے شاگرد حدیث پڑھے اور استاد اس کو سنے، اس کو کہتے ہیں قراءت علی المحدث. کیا کہتے ہیں؟ قراءت علی الاستاذ. ٹھیک ہے نا. اور عرض علی الاستاذ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے استاذ کا پڑھنا اور شاگردوں کا سننا یہ صحیح اور درست ہے حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اسی طریقے سے شاگرد کا پڑھنا اور استاذ کا سننا یہ بھی معتبر ہے اور درست ہے، اور اس کو بھی شاگرد حدثنی کہہ کر کے بیان کر سکتا ہے. القراءۃ والعرض علی المحدث.
استاذ کے سامنے شاگرد کا حدیث کو پڑھنا اور پیش کرنا، یہ باب کا عنوان ہو گیا۔ اب دلائل کا سلسلہ شروع فرماتے دیکھیے۔ وَرَأَ الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً، تین بزرگوں کو فتویٰ نقل فرماتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تینوں بڑے بزرگ ہیں، تین لوگوں کا فتویٰ لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں بزرگوں کا فرمان یہ ہے کہ قراءت علی المحدث جائز ہے، یعنی استاد سنے اور شاگرد حدیث پڑھے تو حدیث کے لیے یہ طریقہ بھی درست اور صحیح ہے۔ تین بزرگوں کا فتویٰ آ گیا، تو اتنے بڑے بڑے تین بزرگوں کا فتویٰ ہے تو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے، تو ثابت ہوا کہ یہ طریقہ بھی درست اور صحیح ہے۔ آج سمجھے بھائی؟ جی۔ دوسری دلیل لاتے ہیں، زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور پورا پس منظر یہ ہے کہ ان کے قبیلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دعوت کا کام دے کر بھیجا، تو وہاں ان کی دعوت پر لوگوں کا ذہن اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور انہوں نے اسلام قبول کر بھی لیا بہت سے لوگوں نے۔ لیکن مزید اطمینان کے لیے اپنا ایک آدمی نمائندہ بنا کر حضور کے پاس بھیجا کہ آپ کی طرف سے داعی بن کر جو لوگ آئے ہیں اور جو احکام اور تعلیمات وہ ہم کو بتا رہے ہیں، یہ بالکل آپ ہی کی بتائی ہوئی ہیں یا ان میں کچھ رد و بدل ہو گئی ہے؟ اس تصدیق کے لیے زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ وہ آنے کے بعد انہوں نے یوں کہا کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے، کیا آپ نے یہ کہا ہے، کیا آپ نے یہ کہا ہے؟ یعنی جتنی باتیں پیغمبر علیہ السلام کے داعیوں نے اس قوم کو جا کر بتائی اور سکھائی تھی، ان باتوں کو زمام ابن ثعلبہ نے حضور کے سامنے دہرایا اور تصدیق چاہی۔ حضور نے نام کہا کر اس کی تصدیق فرما دی کہ ہاں میں نے ہی یہ بات کہی۔ تو اب دیکھو زمام نے پڑھا اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی، تو یہ القراءۃ المحدث کے قبیل سے ہوا کہ نہیں؟ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ جس طرح یہ طریقہ درست ہے کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے، اسی طریقے سے یہ بھی درست اور صحیح ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سن لے، ضرورت ہو تو تصحیح فرما دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو فرما دے۔ واحتج بعضهم في القراءة على الأعلم عالم بحدیث زمام بن ثعلبہ، اور بعض علماء نے قراءت علی العالم کے جواز پر استدلال فرمایا ہے زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے، اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے آ کر یوں کہا تھا، اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ، کیا اللہ نے آپ کو یہ آرڈر دیا ہے کہ ہم نماز پڑھا کریں؟ قال نعم، حضرت نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ نے اس بات پر حکم دیا ہے۔ فہذہ قراءۃ علی النبی، فرماتی یہ نتیجہ ہے کہ دیکھو یہ حضور کے سامنے پڑھنا ہوا۔ جی۔ اخبر زمام قومہ بذالک، پھر زمام نے اس بات کی خبر اپنی قوم کو جا کر دے دی، فاجازوہ، تو انہوں نے اس کو مان لیا۔ تو زمام کی قراءت علی المحدث کی جو صورت ہے اس کو ان کی قوم نے تسلیم کیا، تو معلوم ہوا کہ قراءت علی المحدث بھی درست اور صحیح ہے، حدیث بیان کرنے کے لیے یہ طریقہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واحتج مالک بالسک، دیکھو آج کے زمانے کے اندر تو سک کہتے ہیں چیک کو، جو بینک کے چیک ہوتے ہیں نا، پہلے زمانے کے اندر سک کہتے تھے دستاویز کو۔ اس کو دستاویز، آپ نے ایک پلاٹ خریدا، اس کا اقرار نامہ بے نامہ دستاویز لکھی گئی،
اس میں گواہ بھی ہوتے ہیں. تو منشی جو ہوتا ہے، لیکھک جو ہوتا ہے، محرر جو ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے، ٹھیک، اور لکھنے کے بعد وہ اس کو پڑھ کر کے سناتا ہے. وہ جو گواہ وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں پڑھتے، وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر وہ دستخط کر دیتے ہیں. اب جب یہ کورٹ کے اندر پیش ہوگا مسئلہ تو یہ کیا کہیں گے؟ اس کی گواہی دیں گے نا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً اس شخص نے یہ پلاٹ اس شخص سے خریدا تھا. تو ان کی یہ گواہی کورٹ کے اندر جو ہے قابل قبول ہے کہ نہیں؟ قابل قبول ہے. اور یہ معاملات کے قبیل سے ہے، اور معاملات کا معاملات دینیات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ دینیات کے سلسلے میں گواہی کی ضرورت نہیں اور معاملات کے سلسلے کے اندر گواہی کی ضرورت نہیں. اور آج میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھا کرو کسی کو گواہ بنا لیا کرو، جب حج کو جایا کرو تو 2-4 گواہ بنا لیا کرو، ایسا تو نہیں ہے. لیکن کیا فرمایا کہ جب تم لین دین کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو. گواہ یہ زیادہ اہم ہے نا. تو جب یہاں یہ بات درست ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے پڑھا نہیں، سنا ہے، اس کے باوجود یہی مانا گیا کہ یہ ان کا اپنا بیان ہے. تو جب معاملات کے اندر یہ ممکن ہے تو پھر جو ہے دینیات کے اندر بھی یہ بات ممکن ہے کہ استاد سنے صرف اور شاگرد اس کے سامنے پڑھے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے، گویا استاد نے پڑھ کر کے سنا دیا، اور اس صورت کے اندر بھی شاگرد بلا تکلف جا کر کے سکتا ہے اخبرنی فلان انبأنی فلان یا حدثنی فلان. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قراءت علی المحدث کے سلسلے میں استدلال فرمایا ہے چیک کے دستاویز کے ذریعے، یقرأ علی القوم، کہ اس کو پڑھا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں اشہدنا فلان، فلاں نے ہمیں اس کا گواہ بنایا تھا. وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ، دوسری دلیل لاتے ہیں کون؟ قرآن جب پڑھتے ہیں استاد تو بیٹھا رہتا ہے درسگاہ میں، ہے نا، طالب علم جو ہے رٹتا ہے، یاد کرتا ہے، اور پھر استاد کے سامنے جا کر سبق سنا دیتا ہے. اگلا سبق، پھر سبق، اب قرآن پڑھ لیا اس نے. اب اس سے کوئی پوچھتا بھی تمہیں قرآن کس نے پڑھایا؟ فلاں قاری صاحب نے پڑھایا. حالانکہ فلاں قاری صاحب تو چپ بیٹھے تھے، پڑھا کس نے تھا؟ قاری صاحب نے تو سنا تھا نا. تو جیسے قرآن کے اندر جو ہے استاذ بیٹھ کر کے سنتا ہے اور شاگرد پڑھتا ہے، اور اس کو استاذ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے فلاں قاری صاحب نے پڑھایا. قرآن تو حدیث سے زیادہ اہم چیز ہے. جب حدیث قرآن کے اندر جو ہے عرض علی المعلم درست اور صحیح ہے تو حدیث کے اندر بدل کیا والا صحیح ہے. جیسے قرآن شاگرد پڑھتا ہے، استاد سنتا ہے، اور پھر وہ شاگرد کیا کہتا ہے آگے جا کر کہ مجھے فلاں قاری صاحب نے قرآن پڑھایا. تو ایسے محدث بیٹھا رہے، شاگرد سن لے اور تصحیح کر دے، تو اس شاگرد کو یہ حق ہے کہ وہ اس حدیث کو اپنے استاد کے حوالے سے بیان کر کے اخبرنی فلان حدثنی فلان انبأنی فلان کے اس کو بیان کر سکتا ہے. بات سمجھے؟ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ، اور دیکھو قرآن قاری کے سامنے پڑھا جاتا ہے، مقری معلم. فَيَقُولُ الْقَارِئُ، تو متعلم کہتا ہے اقرأنی فلان، مجھے قرآن کریم فلاں قاری صاحب نے پڑھایا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى. سب سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بزرگوں کا فتویٰ نقل کیا تھا نا جی، شروع میں بالکل ہے نا، ورأى الحسن والثوری ومالک القراءة جائزۃ، ٹھیک ہے نا.
یہ تینوں کا فتویٰ یہاں اجمالی طور پر بیان فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سند کے۔ اب ان تینوں فتووں کو علیحدہ علیحدہ سند کے ساتھ آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا بأس بالقراءة على العالم، استاذ کے سامنے حدیث شاگرد تلاوت کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کا فتویٰ کیا، اس کے بعد دیکھیے وحدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن سفیان قال، حضرت سفیان فرماتے ہیں اذا قرئ علی المحدث فلا بأس ان یقول حدثنی، جب حدیث استاذ کے سامنے شاگرد پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ وہ شاگرد اس حدیث کے بارے میں یہ کہے حدثنی فلان، مجھے یہ حدیث فلاں نے پڑھائی ہے۔ قال وسمعت ابا عاصم یقول عن مالک، اور میں نے ابو عاصم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ فرماتے ہوئے سنا القراءۃ علی العالم هو قراءته سواء، استاذ کے سامنے شاگرد کا پڑھنا اور شاگرد کے سامنے استاذ کا پڑھنا یہ دونوں چیزیں یکساں ہیں۔ استاذ پڑھے شاگرد سنے، شاگرد پڑھے استاذ سنے، ان میں کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں طریقے درست اور برابر ہے، دونوں میں کوئی حرج اور دونوں میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن حضرت سعيد امام ابن ثعلبہ کی جو روایت حوالہ کیا تھا شروع میں، اب اس روایت کو سند کے ساتھ لا رہے دیکھیے۔ عن سعيد هو المقبوري عن شريك، حضرت سعید جو مقبوری کہلاتے ہیں، دیکھو مقبوری قبرستان والا، تو ایسا نہیں کہ گورکن کے قبرستان میں کام کرتے تھے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالکل قبرستان کے قریب ان کا مکان تھا، اس لیے قبرستان والے کہلاتے تھے، مقبوری کہلاتے تھے۔ عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال له أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبت فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کر آیا اور اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھا دیا، یعنی فنائے مسجد میں، پھر اس کو باندھ دیا، پھر لوگوں سے کہا ایکم محمد، بھئی تم میں محمد کون ہے؟ اور پیغمبر علیہ السلام لوگوں کے درمیان ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، تو ہم نے کہا حاضر رجل الابیض المتکی،
یہ صاحب جو گورے چٹے ہیں ٹیک لگائے بیٹھے یہی محمد ہیں. فقال له الرجل، تو اس آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں. اجبت کا ترجمہ ہاں. فقال، لفظی ترجمہ میں نے تیرا جواب دیا، لیکن اردو کی سیدھی تعبیر کیا ہے؟ جی ہاں. تو اس شخص نے حضور سے کہا انی سائلک، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنے والا ہوں. فمشدد علیک فی المسئلہ، اور میں ذرا سوال میں سختی سے کام لوں گا. فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ غصے نہ ہونا. آپ نے فرمایا سل اما بدا لگا، جو چاہے پوچھو. تو اس نے کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے رب کا واسطہ دے کر اور ان تمام لوگوں کے رب کا واسطہ دے کر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے تم کو تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر اس نے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم 5 نمازیں پڑھا کرو دن اور رات میں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر اس نے کہا میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر اس نے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ہمارے مالداروں سے یہ زکوٰۃ کی رقم وصول کیا کرو اور پھر ہمارے غریبوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا کرو؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا آمنت بما جئت به، میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو آپ لے کر کے آئے ہیں. دیکھو یہاں جو یہ ایمان کا اظہار کیا ہے یہ اصل ایمان ہے یا تجدید ایمان ہے؟ دونوں طرح کی رائے اس سلسلے میں محدثین کی ہے. بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ زمام ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کا من تو بنا لیا تھا لیکن انتظار تھا کہ پہلے تصدیق کر لو پھر لے آؤں گا. اب تصدیق ہو گئی تو ایمان میں داخل ہو گئے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایمان تو یہ لا چکے تھے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کے بعد اس ایمان کی تجدید کی ہے. تو یہ ایمان بھی ہو سکتا ہے اور تجدید ایمان بھی ہو سکتی ہے. میں ایمان لے آیا ان تمام باتوں پر جو آپ لائے ہیں. وَأَنَا رَسُولُ مَن وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، اور میں نمائندہ اور قاصد ہوں اپنی قوم کے ان تمام لوگوں کا جو میرے پیچھے ہیں. اور میرا نام زمام ابن ثعلبہ ہے، سعد ابن ابی بکر کے خاندان سے میرا تعلق ہے. یہ وہی خاندان ہے جس خاندان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا. اور موسیٰ اور علی ابن عبد الحمید نے سلیمان کے حوالے سے، انہوں نے ثابت کے حوالے سے، انہوں نے حضور حضرت انس کے حوالے سے حدیث کو نقل کیا ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال نهينا في القرآن ان نسأل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے تھے. آپ نے تقریر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا سلونی، بھئی جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. صحابہ کرام نے کچھ سوالات کیے. عبداللہ ابن ابی حذافہ یہ ایک صحابی ہے. کچھ لوگ ان کے نسب کے بارے میں افواہیں پھیلاتے تھے، اس طرح کی باتیں سماج میں مشہور ہو جاتی ہیں، تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اس کی مجلس میں من ابی، حضرت مجھے یہ بتاؤ کہ میرا حقیقی ابا کون ہے، یعنی میں جس کی طرف منسوب ہوں جو ظاہر میں میرا باپ ہے واقعتاً وہی میرا باپ ہے
یا پھر جو لوگ اشکال کرتے ہیں، افواہیں اڑاتے ہیں، کچھ گڑبڑ ہے، لوگوں کی افواہوں میں دم ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو حفظہ کہ نہیں تمہارے باپ کو تصدیق ہو گئی۔ لیکن اب یہ سوال غیر مناسب تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ مان لیجیے اگر میں کچھ اور کہہ دیتا تو اب تو یہ بات صرف شہرت اور افواہ کی حد تک تھی، پھر تو مہر لگ جاتی کہ واقعی تمہارے نسب میں خرابی۔ تو ایسا سوال کہ جس کا جواب آنے کے بعد تمہارے لیے پریشانیاں ہو سکتی ہوں، اس طرح کے نامناسب سوال نہیں کرنے چاہیے۔ استاذ کیوں کہتا ہے سبق کے دوران کہ بھی کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ اب آپ جو ہے دنیا کی ادھر ادھر کی فالتو باتیں پوچھنے لگے، بھائی سلیمان علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، فلاں کی بیوی کا نام کیا تھا، ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ سبق کے سلسلے میں جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، کوئی اشکال ہو رہا ہے، کوئی خاص مسئلہ ہے تو وہ پوچھیں، یعنی ضرورت کے سوال پوچھیں، غیر ضروری سوال پوچھنا یہ تضییع اوقات کے اندر آتا ہے۔ تو حضور کو اس سے تکلیف ہے، تو قرآن پاک کے اندر تنبیہ کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتوں کا سوال مت کیا کرو کہ اگر اس تو پیغمبر علیہ السلام سے ایسے سوال مت پوچھو کہ اگر ان کے جواب ظاہر کر دیے جائیں تو تم کو ندامت اور شرمندگی ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام اتنے ڈر گئے تھے کہ ضروری سوال پوچھتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہم تو ضروری سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں حقیقت میں ضروری ہے کہ نہیں ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوال مناسب ہے اور اس سوال سے آقا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہمارا سمجھنا غلط ہو اور آقا کو بارے خاطر گزرے۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہے سوال کرنے میں جھجکتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی گاؤں سے دیہات سے نوبارد آدمی آوے اور وہ سوال کر لے، اس لیے کہ نوبارد ہے، اسے آداب واداب کا مکلف وہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ سوء ادب بھی کر دے، خلاف مجلس بھی کوئی کام کر دے تو اس کو کوئی ڈانٹ واٹ نہیں پڑتی۔ بھائی دوران سبق کوئی طالب علم جو ہے وہ آداب درس کے خلاف کوئی کام کرے تو اسے تنبیہ کی جائے گی۔ محلے کا ایک آدمی آ کر یہاں زور سے کہے جی السلام علیکم اور کی بجے کام چاہیے، تو دوران سبق بولنا ادب کے خلاف ہے، لیکن اسے تھوڑی ڈانٹ پڑے گی، وہ کیا جانے سبق کیا ہوتا ہے، سبق کے آداب کیا ہوتے ہیں، جب اس کو پتہ ہی نہیں تو اسے باز پوچھ بھی نہیں کی جائے گی۔ تو نئے آنے والے لوگ، گاؤں کے آنے والے لوگ، وہ چونکہ آداب واداب اور تکلفات سے عاری ہوتے ہیں تو بے تکلف سوال کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام انتظار میں رہتے تھے کہ ایسا کوئی آدمی آوے سوال کرے تو اس کے سوال کے نتیجے میں حضور جواب مرحمت فرمائیں تو علوم ہم کو مل جائیں، اسی کو یہاں بیان کیے جا رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن میں منع کیا گیا تھا اس بات سے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ وَكَانَ يُعْجِبُنَا، اور ہم پسند کرتے تھے اس بات کو کہ دیہات کا رہنے والا کوئی آدمی آ جاوے جو سمجھدار ہو اور پھر وہ حضور سے سوال کر لے، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، اور ہم سن لیں۔ صحابہ کی یہ تمنا رہتی تھی، تو ایک دن ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی۔ فجاء رجل من اہل البادیہ، ایک روز گاؤں کے رہنے والے ایک صاحب آئے، فقال اتانا رسولک، یہ وہی حدیث ہے جو اوپر گزری ہے، در الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اور آنے والے شخص نے کہا اتانا رسولک، ہمارے پاس آپ کا نمائندہ اور قاصد آیا، فاخبرنا انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، اور اس شخص نے ہم سے یہ بتایا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قال صدقہ، تو حضرت نے فرمایا کہ میرا نمائندہ سچ کہتا ہے، واقعی میں اللہ کا رسول ہوں۔ قال فمن خلق السماء، پھر اس شخص نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ قال، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز وجل،
دیکھو جب اس کو پڑھو نا فمن خلق السما تو قال اللہ عز وجل مت پڑھو، بلکہ تھوڑا مرتبہ قال اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ قال کا فاعل نہیں ہے، قال کا فاعل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ عز وجل یہ قال کا مقولہ ہے، تو تھوڑا سا فصل کر کے اس کو یوں پڑھنا ہے فمن خلق السما قال اللہ عز وجل، فصل کر کے پڑھیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ یہاں قال کا فاعل نہیں بلکہ جملہ مقولہ، اور قال کا فاعل کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ قال فمن خلق الارض، اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ زمینوں کو اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ قال، تو آپ نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ نے پیدا کیا۔ قال فمن جعل فیہا المنافع، پھر اس شخص نے کہا اچھا زمین و آسمان میں مخلوق کے فائدے کی چیزیں کس نے ودیعت رکھی؟ قال، حضور نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ نے۔ قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیہا المنافع، تو میں تم کو قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو نصب کیا اور ان میں فائدے کی چیزیں رکھی۔ اللہ ارسلک، کیا واقعتاً اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ قال نعم، حضرت نے فرمایا ہاں۔ قال زعم رسولک ان علینا خمس صلوات وزکاة فی اموالنا، آپ کے قاصد نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے ذمے روزانہ 5 نمازیں ہیں اور ہمارے مال میں زکوٰۃ بھی ہم پر فرض ہے۔ قال، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدقہ، میرے قاصد نے صحیح کہا۔ قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کیا ان کاموں کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو لازم کی ہیں آپ نے اپنی طرف سے کی ہیں یا اللہ نے لازم فرمائی ہیں؟ قال نعم، جی فرمایا کہ ہاں اللہ نے۔ قال وزعم رسولک، آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا ہے ان علینا صوم شہر فی سنتنا، کہ سال بھر میں رمضان کے مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ قال صدقہ، آپ نے فرمایا میرے قاصد نے صحیح کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، میں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے اس روزے کا آپ کو حکم دیا ہے؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے ایسے شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ قال، حضور نے فرمایا صدقہ، صحیح کہا۔ قال فبالذی ارسلک، پھر سوال کیا کہ یہ حج تم نے اپنی طرف سے لازم کیا ہے یا اللہ نے لازم کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا اس حج کا حکم اسی اللہ نے دیا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ قال فوالذی بعثک بالحق، سوال جواب ہو گئے، ابھی اپنا تبصرہ فرماتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر کے بھیجا ہے، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، میں نہ ان باتوں میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ کسی چیز کی کمی کروں گا، یعنی جو باتیں آپ نے بتائی ہیں قوم تک پہنچانے میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، جتنی باتیں آپ نے بتائی ان میں کچھ اضافہ کر دوں ایسا بھی نہیں کروں گا، جتنی باتیں آپ نے بتائی اس میں سے کچھ چھپا دوں کچھ بتا دوں ایسا بھی، جو باتیں آپ نے کہی ہیں بلا کم و کاست وہی باتیں میں اپنی قوم کو جا کر کے بتا دوں گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ضرور بھی ضرور یہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ بس بھی تو ہو گیا، گھنٹے کا اور پڑھاؤں؟ کسی کو کچھ پوچھنا بھائی، کوئی بات معلوم کرنی کسی کو؟ جی بھائی
یہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جی جی جی. اصل میں بسرا اور بسرا بعض لفظ جو ہے دونوں حرکتوں سے کوئی ایک مشہور ہو جاتی ہے، ایک مشہور نہیں ہوتی. تو مصری اور بصری دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وہاں پہ کسرہ اور فتحہ دونوں ہیں، لیکن فتحہ عوام کے اندر زیادہ مشہور ہے، اس لیے لوگ بصری کہتے ہیں، ورنہ مصری اور بصری دونوں سے. جی جی بتائیں. جی 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 جی. ہاں دیکھو، نہیں کوئی وجہ نہیں ہے. ایک نمبر جو ہے وہ ٹائٹل ہوتا ہے، جو ٹائٹل ہوتا ہے کتاب کا، جہاں سے ورقہ شروع ہوا وہاں سے صفحات کی گنتی ہوتی ہے. اب ہم نے یہ کتاب اس طرح کھولی تو اب یہ پہلا صفحہ ہوا، یہ جس پہ لکھا صحیح البخاری. ٹھیک ہے، آپ کی کتاب سامنے رکھی ہے، آپ کے سامنے کتاب، اسے کھولو، بالکل شروع میں ٹائٹل کھولو اس کا. اب یہ ٹائٹل جو ہے نا، یہ صفحہ نمبر 1 ہے اور ادھر یہ صفحہ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اب ٹائٹل پہ نمبر 1 اس لیے نہیں ڈالتے کہ نمبر جو ہوتے ہیں یہ صفحات کی پہچان کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر کون سا ہے. اب پہلا جو صفحہ ہے ٹائٹل کا، اس میں کسی کو مغالطہ ہو ہی نہیں سکتا. چوتھے، پانچویں، تیسرے میں تو مغالطہ ہو سکے کہ دوسرا ہے، تیسرا ہے، لیکن ٹائٹل جو ہے اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں. یہ تو مسلم ہے کہ یہی پہلا ہے، اس سے پہلے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو نمبر جو ہوتے ہیں وہ علامت کے طور پہ ہوتے ہیں، اور علامت لگانے کا اہتمام وہاں کرتے ہیں جہاں مشتبہ ہونے کا اندیشہ ہو، اور جہاں اشتباہ نہ ہو وہ علامت نہیں لگائی جاتی. تو صفحہ نمبر 1 جو ٹائٹل ہے یہ تو اتنا معین اور مشخص ہے کہ اس پہ نمبر 1 ڈالیں یا نہ ڈالیں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ پہلا صفحہ ہے، اس لیے اس پہ نمبر نہیں ڈالتے. اب اگلا جو آتا ہے اس پہ سے پھر 2 اور 3 اور 4 شروع کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پوچھنا کسی کو؟ جی جی بولی. نہیں کوئی، بس یہ وجہ جو میں نے بتائی، اس سے زیادہ خاص اور کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے، اصل یہی وجہ ہے، یہی خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. اور کسی کو پوچھنا کچھ بھائی؟ ٹھیک ہے، دعاؤں کی درخواست ہے. میری طبیعت ذرا خراب سے چل رہی ہے، اس لیے کل سبق بھی نہیں پڑھایا تھا. دعا فرمائیے سب حضرات. آمین. السلام علیکم. جی ہاں، وہ اختلاف یہ ہے کہ روغنی برتنوں کا استعمال اب بھی ممنوع ہے یا اب ممنوع نہیں ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ اب ممنوع نہیں ہے، اب ان کو استعمال کرنا جائز ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ممانعات اب بھی باقی ہے، اب بھی ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور اس اختلاف کی وجہ ہے ممانعات کی علت کی تعین. یعنی جمہور کے نزدیک جو ہے اس ممانعت کی علت تھی تذکار خمر، ان برتنوں کو دیکھ کر شراب کا خیال آنا، اور وہ علت اب ختم ہو گئی، لہذا حرمت بھی ختم ہو گئی. اور بعض علماء کے نزدیک اس کی علت ہے تخمر، یعنی اس میں پڑی ہوئی چیز بہت جلدی شراب بن سکتی ہے. وہ علت اب بھی تھی، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. لہذا جب علت ہے تو حکم بھی باقی رہے گا. سمجھیے نا، یعنی علتیں 2 ہو سکتی ہیں، ایک ہے تذکار خمر اور ایک ہے تخمر. تخمر کے معنی شراب بن جانا. تو جو لوگ تخمر کو علت مانتے ہیں ان کے نزدیک حرمت اب بھی باقی ہے، اور جو لوگ تذکار خمر کو علت مانتے ہیں تو وہ علت چونکہ ختم ہو گئی لہذا حرمت بھی ختم ہو گئی.
اور یہی قول راجح ہے، اس لیے کہ حدیث میں حرمت کے خاتمے کی صراحت موجود ہے مسلم شریف کے اندر، انی نہیتکم عن الظروف، میں نے تم کو کچھ برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا تھا، حالانکہ برتن نہ کسی کو حلال کرتے ہیں نہ حرام کرتے ہیں، فاشربوا فی کل بیع، لہذا ہر طرح کے برتن میں پیو، غیر اللہ تشربوا مسکرا، مگر نشہ آور چیز مت پیا کرو۔ سمجھ گئے بھائی؟ السلام علیکم۔